چونکہ آیا 59 میں سورہ مبارکہ نساء میں آیا 59 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، جو اللہ کی طرف سے منسوب اور اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے صاحب امر، صاحب فرمان، یعنی اولی الامر سے مراد ولی الامر ہے۔ اولی یا ولی اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار رکھنے والا، صاحب اختیار۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب بیت ہے، ولی بیت ہے، یعنی اس گھر کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ ولی قوم یعنی قوم کا اختیار اس کے پاس ہے۔ ولی مال یعنی مال کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اختیار سے مراد اس مال کے اندر تصرف کرنا، اس مال کو تبدیل کرنا، اس مال کا لین دین کرنا، اس کا معاوضہ کرنا، اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنا، یہ سب اختیار اس شخص کو حاصل ہے، جسے عربی زبان میں ولی کہتے ہیں۔ ولی کا مطلب اختیار رکھنے والا، ولایت اختیارات کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے چونکہ انحصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، انحصار ہے اس کے اندر، یعنی ولایت تمہارے اوپر، اختیار تمہارا منحصر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے علاوہ کسی کو تمہارا اختیار نہیں ہے کسی چیز کا بھی، اور اللہ کے رسول کو یہ اختیار اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور یہ اختیار دار، اس میں اختیار رکھنے والے اولی الامر جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ تمہارے منحصر ولی ہیں۔ انما ولیکم اللہ، یہ عربی قانون کے مطابق اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارے اوپر اختیار منحصر ہے، فقط اللہ کا اختیار ہے، اللہ کو اختیار حاصل ہے، اللہ کے رسول کو، اور وہ جو حالت نماز میں رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی کو سورہ نساء کی آیت میں آیا 59 میں اولی الامر کہا گیا ہے، یعنی جیسے فرمان دینے کا، امر دینے کا، دستور دینے کا اختیار سونپا گیا ہے۔ بس 3 ہستیاں ہیں، 3 مقام ہیں جن کی مومنین اطاعت کر سکتے ہیں، چوتھی کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اطاعت منحصر ہے ان 3 ہستیوں کے اندر۔ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور ساتھ ہی پھر یہ بھی فرما دیا کہ اطاعت کا حکم منحصر کر دیا گیا، جس طرح ولایت منحصر ہے 3 مرتبوں کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، رسول اللہ کی ذات کے اندر، اور الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ان 3 مرتبوں میں ولایت منحصر ہے، اور جس طرح ولایت منحصر ہے ان 3 کے اندر، اطاعت بھی منحصر ہے انہی 3 کے لیے۔ صرف ان کی اطاعت کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کا تمہیں اجازت نہیں، اختیار تمہیں نہیں دیا گیا۔ اور اولی الامر چونکہ پہلے 2 مرتبے، ایک اللہ کی ذات کا مرتبہ ہے کہ اللہ صاحب فرمان ہے، الہ ہے، حاکم ہے تمہارا اللہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے، حکومت منحصر ہے اللہ کے اندر، کہ فقط اللہ کو حق حاصل ہے تمہارے اوپر حکومت۔ اور دوم، جس کو اللہ نے حق دیا ہو، رسول اللہ کو اللہ نے حق دیا ہے اور اولی الامر کو اللہ نے حق دیا ہے۔ اولی الامر اور رسول اللہ دونوں اللہ کی طرف سے حق حاکمیت رکھتے ہیں، اس کا عنوان اسلام کے اندر، دین کے اندر امامت رکھا گیا ہے، اسے امام کہا گیا ہے۔ امت کا وہ پیشوا جس کو اللہ نے امت کا اختیار سونپ دیا ہے،
امت کی زبان دے دی ہے، امت پر حکومت اس نے قائم کرنی ہے۔